حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا، پھر جو معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے۔ اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صف بہ صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے مالک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا ہے؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس دل سے آپ کی نزا کی حالت کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھ کر ہمسائے کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمیں چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے۔ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پکارا، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا ہے۔ جب گھر سے رونے کی آواز آئی، باہر آئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں۔ تمام موجود لوگ پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے اور لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن فرما رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وصال کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے۔ کئی صحابہ حیران و سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ ہوا۔ مسجد نبی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے، یہاں رحمت العالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر سے ڈھک دیا اور رو کر کہا، نبی اکرم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رہی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت ابد تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے، عمر فاروق غایت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد انتقال کر فرما گئے ہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں، خدا کی قسم محمد بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عمر فاروق کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وارفتگی میں بہے چلے گئے تو صدیق اکبر نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی، میں زمین پر گر پڑا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ غم سے نڈھال تھیں اور فرما رہی تھیں، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ آہ وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس معیت کے ثواب سے بہرہ کر دے۔ الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھیں اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ حیف وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ آہ وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہر نفس سے جنگ آزما رہا۔ آہ وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آہ وہ رحمت العالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر سے بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آہ کہ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔